شرح شیخ رحمۃ اللہ یہاں سے اب تدفین سے متعلق بیان کریں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مشروع ہے کہ آدمی کی کمر تک قبر گہری کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر کھودو، کشادہ کھودو اور اسے گہرا بناؤ۔ سنن ابو داؤد ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گہرائی کی کوئی حد منقول نہیں۔ اس گہرائی کی حد میں اختلاف ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے قد کے برابر ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ناف تک ہو، اور ایک قول سینے تک کا بھی ہے۔ یہ سبھی اقوال ایک دوسرے کے قریب ہے، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندوں اور کتوں وغیرہ کی پہنچ سے میت محفوظ ہو جائے، اور اس میں زمین کے نرم یا سخت ہونے کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس میں قبلہ کی طرف لحد بنائی جائے، یعنی جب قبر کھود کر گہری کر لی جائے تو آخر میں نیچے قبلہ کی طرف لحد بنائی جائے جس میں میت کو داخل کیا جائے۔ اسے لحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قبر سے ایک سمت کو مائل ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور شق صندوقی قبر دوسروں کے لیے۔ ابو داؤد ترمذی نسائی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ میت کو لحد میں داہنے پہلو پر لٹایا جائے، اس کے چہرہ کو قبلہ کی طرف موڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ کبیرہ گناہوں والی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ جو کہ زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے کی حرمت کو حلال سمجھ لینا۔ ابو داؤد۔ یہ روایت حسن ہے۔ اور اس کے کفن کی گرہیں کھول کر چھوڑ دی جائے، انہیں نکالا نہ جائے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اس سلسلے میں بعض تابعین رحمہ اللہ سے آثار منقول ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلف کے ہاں یہ معاملہ معروف تھا۔ میت خواہ مرد ہو یا عورت اس کا چہرہ نہ کھولا جائے، کیونکہ کوئی ایسی دلیل وارد نہیں جو چہرہ کھولنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہو۔ پھر لحد کے اوپر کچی اینٹیں رکھ کر مٹی سے لیپ کر دیا جائے۔ میت کی حفاظت اس صورت میں ہوتی ہے جب لحد پر مٹی ڈال دی جائے تاکہ کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی مرض وفات میں فرمایا ترجمہ میرے لیے قبر لحد بنانا اور اس پر کچھ کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بنائی گئی تھی۔ صحیح مسلم۔ اگر اینٹیں نہ مل سکے تو ان کی جگہ تختے یا پتھر یا لکڑی لگا دی جائے جو لحد میں مٹی گرنے سے بچاؤ کرے۔ فرمان الہی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ پھر اس پر مٹی ڈالی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم بیلچے سے مٹی ڈالنے کی آواز سے ہوا۔ مسند احمد ابن ابی شیبہ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مطلب جسم مبارک پر ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے۔ بخاری۔ مٹی ڈالتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ اور ایک روایت میں ہے وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ رواہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ احمد وصححہ ابن حبان والحاکم۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر ایک بالشت کے برابر اونچی کر دی جائے اور اسے کوہن کی شکل میں بنایا جائے۔ قبر بنانے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کو
اس کے قبر ہونے کا پتہ چل جائے اور وہ اس کی بے حرمتی نہ کرے اور قبر سے نکلی ہوئی مٹی سے زیادہ اس پر نہ ڈالا جائے، اور اگر دستیاب ہو تو قبر کے اوپر کنکریاں ڈال دی جائے اور پانی چھڑک دیا جائے تاکہ قبر کی مٹی کی حفاظت ہو اور وہ آپس میں جڑ جائے اور مٹی اڑنے سے بچ جائے، اور اگر اس پر نشانی کے لیے کوئی پتھر وغیرہ لگایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر نشانی کے طور پر ایک پتھر لگایا۔ سنن ابن ماجہ، ابو داؤد الصحیحہ، یہ روایت حسن ہے۔ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کو چاہیے کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوں، یعنی دفن کرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور میت کے لیے دعا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ نحم، نماز جنازہ کی مدت۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو جنازہ کی نماز نہیں مل سکی تو اس کے لیے دفن کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لیکن اگر میت کو دفن کیے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو تو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ میت کو دفن کر دینے کے 1 مہینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ شرح: یہ 9واں مسئلہ ان حضرات سے متعلق ہے جو میت پر نماز جنازہ نہ پڑھ سکے ہوں، تو کیا وہ دفن کرنے کے بعد اس پر جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی کو جنازہ کی نماز نہیں مل سکی تو اس کے لیے دفن کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، یا ایک جوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے متعلق سوال کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ فرمایا گویا کہ انہوں نے اس کے معاملہ کو اہمیت نہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا ترجمہ: یقیناً یہ قبریں ان پر اندھیرے سے بھری ہوئی تھی، بے شک اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا، اور دفن کرنے کے بعد بھی نماز کا طریقہ وہی ہے جو دفن کرنے سے پہلے ہے۔ صحیح مسلم۔ اس شرط پر کہ دفن کے بعد سے لے کر تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر نماز جنازہ پڑھ لیا جائے۔ اگر 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو تو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ میت کو دفن کر دینے کے 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں قبر پر 1 ماہ تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم اکثر ابن مسیب رحمۃ اللہ کے متعلق سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد بن عبادہ کی قبر پر 1 ماہ بعد نماز پڑھائی۔ ترمذی۔ یہ روایت مرسل ہے۔ پوری روایت اس طرح ہے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ام سعد کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس واقعہ کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ سنن ترمذی میں ہے، ابن مسیب فرماتے ہیں مجھ سے اس آدمی نے بیان کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس نے ایک اکیلی قبر دیکھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی اور نماز جنازہ پڑھائی۔
شعبی سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو یہ واقعہ سنایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا یہ قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر میت کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کیا جائے تو قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ابن مبارک کے نزدیک قبر پر 1 ماہ تک نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سعید بن مسیب سے اکثر سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد بن عبادہ کی قبر پر 1 ماہ بعد نماز جنازہ پڑھی۔ قال شیخ البانی ضعیف الارواء، یعنی یہ روایت ضعیف ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سے کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جاتی تو آپ اس کی قبر پر جنازہ پڑھ لیتے، کبھی 1 رات بعد، کبھی 3 راتوں بعد، اور ایک روایت میں 1 ماہ بعد بھی ہے، لیکن اس میں کوئی وقت متعین نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر پر نماز جنازہ پڑھنے میں کون شک کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق 6 احادیث مروی ہیں اور سبھی حسن درجے کی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے قبر پر نماز پڑھنے کی آخری حد 1 ماہ بتائی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں منقول یہ آخری حد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ اتنی مدت جس میں میت ابھی گل نہ گئی ہو، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے منع کرتے ہیں۔ ہاں اگر میت کا ولی غائب ہو تو اس کے لیے یہ استثناء ہے۔ زاد المعاد۔ دحم، میت کے گھر میں کھانا۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کھانا بنائے۔ صحابی جلیل جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو ہم لوگ نوحہ شمار کرتے تھے۔ اسے امام احمد نے بسند حسن روایت کیا ہے۔ البتہ اہل میت کے لیے یا ان کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے مشروع ہے کہ وہ اہل میت کے لیے کھانا تیار کرے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنائے، اور فرمایا ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں غافل کر دیا ہے۔ میت کے گھر والوں کے یہاں ہدیہ کے طور پر جو کھانا آیا ہو، اس کھانے پر وہ اپنے پڑوسیوں وغیرہ کو بلا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ہمارے علم کے مطابق اس سلسلے میں وقت کی شرعاً کوئی تحدید نہیں ہے۔ شرع، یہاں پر شیخ رحمۃ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میت کے اہل خانہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میت پر جنازہ اور اس کی تدفین کے بعد اور آنے والے دنوں میں لوگوں کو جمع کرے اور ان کے لیے کھانا تیار کرے۔ سلف الصالحین رحمہم اللہ ایسا کرنے کو نوحہ گری شمار کرتے تھے۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں جلیل القدر صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترجمہ، میت کو دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونے اور ان کا ہمارے لیے کھانا تیار کرنے کو ہم لوگ نوحہ شمار کرتے تھے۔ احمد ابن ماجہ بسند حسن۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے اہل خانہ کی طرف سے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا، خواہ وہ وراثت کے مال میں سے ہو، میت کے تیسرے حصے میں سے، یا پھر کسی دوسرے انسان کی طرف سے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بے شک ایسا کرنا سنت کے خلاف اور جاہلیت کا کام ہے، اس لیے بھی اس میں اہل خانہ کے لیے اس مصیبت کے ساتھ مزید تنگی اور تھکاوٹ اور مشغولیت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف الصالحین میں سے کسی ایک سے بھی مطلق طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہیں
انہوں نے میت پر کوئی ایسی مجلس قائم کی ہو، نہ ہی وفات کے وقت اور نہ ہی ایک ہفتے کے بعد اور نہ ہی 40 دن کے بعد اور نہ ہی وفات کے 1 سال بعد۔ ایسا کرنا بدعت ہے، اس کو چھوڑنا، اس سے انکار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ایسا کرنا دین میں بدعت اور اہل جاہلیت کے ساتھ مشابہت ہے۔ مجموع فتاوی۔ البتہ اہل میت کے لیے یا ان کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے مشروع ہے کہ وہ اہل میت کے لیے کھانا تیار کرے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنائے اور فرمایا ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں غافل کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے ترجمہ: جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ کیونکہ انہیں ایک آنے والے حادثے نے سے روک رکھا ہے۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی۔ حاشیہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم اسے مستحب گردانتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز بھیجی جائے کیونکہ وہ مصیبت میں مشغول ہوتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ صحیح الجامع۔ شیخ رحمۃ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے پڑوسی یا قرابت دار ان کے لیے کھانا تیار کرے، اور جب میت کے گھر والوں کے یہاں ہدیہ کے طور پر جو کھانا آیا ہو وہ ان کی حاجت سے زیادہ ہو اور وہ اس کھانے پر اپنے کچھ پڑوسیوں وغیرہ کو یا فقراء کو بھی بلا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے ایک تقریب یا رسم کی شکل نہ دے دی جائے کہ میت اہل کھانا تیار کرنے لگ جائے اور پھر اس پر لوگوں کو جمع کرے۔ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ عہد جاہلیت کا کام ہے۔ 11 سوگ کی مدت۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عورت کے لیے کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا واجب ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو ایسی صورت میں حمل جننے کے تک سوگ منائے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ مرد کے لیے اپنے کسی عزیز وغیرہ کے انتقال پر سوگ منانا جائز نہیں۔ شرح: یہ 11واں مسئلہ میت کے سوگ سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں عورت کے لیے کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا واجب ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو ایسی صورت میں حمل جننے تک سوگ منائے گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سوگ سے 5 چیزیں مراد ہوتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: جتنا ممکن ہو سکے اسی گھر میں بیٹھی رہے جس میں اس کا شوہر فوت ہوا ہے اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ: اپنے بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگانے سے اجتناب کرے، ایسے ہی مہندی سے بھی نہ لگائے۔ پوائنٹ تھرڈ: کسی بھی قسم کا زیور پہننے سے اجتناب کرے۔ پوائنٹ فورتھ: زینت والا لباس پہننے سے اجتناب کرے۔ پوائنٹ ففتھ: آنکھوں میں سرما وغیرہ نہ لگائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کی سوگ کا حکم تھا۔ بخاری مسلم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ترجمہ: کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے۔ بخاری مسلم۔ ہاں، اگر عورت کو حمل ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، اس کی مدت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے۔ البتہ مرد کے لیے اپنے کسی عزیز قرابت دار وغیرہ کے انتقال پر سوگ منانا جائز نہیں، اس لیے کہ سوگ عورت کے ساتھ خاص ہے اور یہ عدت کے تابع ہوتا ہے۔
امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے شک شوہر کا سوگ عدت کے تابع ہے، یہ اس کے تقاضوں اور مکمل کرنے والے امور میں سے ہے۔ بے شک عورت کو اپنے شوہر کے سامنے محبوب بننے کے لیے زینت و جمال اور خوشبو وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکے اور ان کے درمیان معاشرت اچھی ہو۔ پس جب شوہر مر گیا اور یہ اس کی عدت میں ہے، ابھی تک دوسرے شوہر کے پاس نہیں گئی، تو پہلے شوہر کے اتمام حق کا تقاضا ہے کہ عدت مکمل ہونے سے قبل دوسرے شوہر سے دور رہے اور اسے ان چیزوں سے منع کیا جائے جو کچھ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کرتی ہیں، کیونکہ اس میں ان ذرائع کا بھی سدباب ہے جو مردوں کے اس عورت میں طمع کا سبب بن سکتے ہیں، اور ان کے طمع کا سبب زینت و جمال، رنگ اور خوشبو بھی ہے۔ پس جب عدت پوری ہو جائے تو اب اس کو ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح میں رغبت پیدا ہو۔ پس اب اس کے لیے وہ چیزیں مباح ہو جاتی ہے جو شوہر والی عورت کے لیے مباح ہے۔ کوئی چیز حسن میں اس منع و اباحت سے بڑھ کر بلیغ نہیں ہو سکتی، اور اگر سب جہاں کی عقل مند کوئی رائے پیش کرنا چاہے تو وہ اس سے اچھی رائے پیش نہیں کر سکتے۔ اعلام الموقعین۔ 12 قبروں کی زیارت۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے اہل قبور کے حق میں مردوں کے لیے اہل قبور کے حق میں دعا کرنے، ان کے لیے رحمت طلب کرنے اور موت و ما بعد الموت کو یاد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبروں کی زیارت کرے تو یہ دعا پڑھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین۔ اے اس دیار کے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پاس یقیناً پہنچنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو پہلے جا چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان پر رحم فرمائے۔ البتہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس لیے بھی کہ عورتوں کے قبروں پر جانے میں فتنہ کا خطرہ ہے اور اس سے بے صبری کے مظاہرہ کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے قبرستان تک جنازہ کے پیچھے جانا بھی جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ میت پر مسجد یا نماز گاہ میں جنازے کی نماز پڑھنا مرد اور عورت سب کے لیے مسنون ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان مسائل میں جمع کرنے کی توفیق دی، ان کی یہ آخری سطور ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ شرح: یہ مسئلہ 12واں اور آخری مسئلہ ہے جو کہ قبروں کی زیارت سے متعلق ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے اہل قبور کے حق میں دعا کرنے، ان کے لیے رحمت طلب کرنے اور موت و ما بعد الموت کو یاد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے۔ قبروں کی اس زیارت کو شرعی زیارت شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے، اور اس سے زندہ زائر اور زیارت کیے گئے میت دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زندہ کو 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول، موت کی یاد، اس کے نتیجے میں انسان نیک اعمال کر کے اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہی حدیث شیخ نے یہاں پیش کی ہے: قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دوم، زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ سوم، مسلمان مردوں کے ساتھ احسان، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مسلمان مردوں کے ساتھ احسان، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے اور
اس احسان پر اجر ملتا ہے۔ جہاں تک زیارت کیے گئے میت کا تعلق ہے تو وہ بھی شرعی زیارت کے نتیجے میں دعا اور اس کے ساتھ احسان سے مستفید ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ مردوں کو زندوں کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں تک قبروں کی زیارت کا تعلق ہے، جس میں مردوں کو پکارا جاتا ہے اور مشکل کشائی کے لیے ان کے نام کی دہائی دی جاتی ہے اور ان سے حاجات برآوری طلب کی جاتی ہے، تو واضح رہے کہ ایسی زیارت سے مردے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور زندہ کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ناجائز کام کیا۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور اس سے مردہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس زائر نے اس میت کے لیے تو دعا نہیں کی بلکہ الٹا اللہ کو چھوڑ کر اس سے ہی دعا کرنے لگ گیا۔ شیخ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب منسک، یہاں پر مسپرنٹ ہے، مردوں کی اس نیت سے زیارت کرنے کہ ان کی قبروں کے پاس دعا کی جائے یا قبروں پر اعتکاف کیا جائے یا ان سے قبر ضروریات پوری کرنے کا سوال کیا جائے یا مریضوں کی شفا یابی یا ان کے وسیلہ سے اور ان کے مقام و مرتبہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا اس طرح کے دیگر کام کرنا، یہ بدعت پر مبنی بری زیارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین میں سے کسی نے ایسا کیا ہے، بلکہ یہ وہی بری بات ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کرو اور بری بات نہ کہو۔ سنن نسائی، مسند احمد وصححہ الالبانی۔ مذکورہ بالا امور میں بدعات جمع ہیں، مگر ان بدعات کے مراتب مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض صرف بدعت ہے، شرک نہیں، جیسے قبروں کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا میت کے وسیلہ سے سوال کرنا، اور بعض شرک اکبر ہیں، جیسے قبر والے کو پکارنا اور اس سے مشکل کشائی چاہنا اور اس طرح کی دیگر امور۔ مجموع فتاوی۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ قبروں کی زیارت پر یہ دعا پڑھے، السلام علیکم اہل دیار، یہی دعا جو پیچھے گزری۔ یہ دعا بھی صحیح مسلم میں ہے اور اسی دعا کی جنس سے ہے جو میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے مانگی جاتے ہیں، اس کے لیے دعا، رحمت اور استغفار۔ جہاں تک قبرستان کی زیارت کے وقت میت کے روح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کی کوئی اصل اللہ کی شریعت میں نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس غیر مشروع چیز پر عمل کرتے ہیں اور مشروع چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جسے مردوں کو ہو۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے، البتہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی، احمد۔ حاشیہ، امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی زیارت کی اجازت دینے سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ نے اس کی اجازت دے دی تو اب اس اجازت میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ بعض کہتے ہیں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت ان کی قلت صبر اور کثرت جزا فضا کی وجہ سے مکروہ ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہاں پر زوارات کا لفظ مبالغہ کے لیے نہیں بلکہ نسب کے لیے ہے، یعنی زیارت کرنے والیاں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ عورتوں کے قبروں پر جانے میں فتنہ کا خطرہ ہے اور اس سے بے صبری کے مظاہرہ کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ مرد کی نسبت عورت کمزور دل ہوتی ہے اور بہت ہی جلد گریہ زاری کرنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے قبرستان تک جنازہ کے پیچھے جانا بھی جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں البتہ میت پر مسجد یا نماز گاہ میں جنازے کی نماز پڑھنا مرد اور عورت سب کے لیے مسنون ہے، یعنی اگر عورت مسجد میں آئی ہو اور وہاں پر جنازہ کا اعلان ہو جائے تو یہ عورت بھی کھڑی ہو کر جنازہ پڑھے گی۔ یہ عمل مردوں اور عورتوں کے لیے برابر مشروع ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عورت کو میت پر نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا گیا، بھلے یہ جنازہ مسجد میں پڑھا جائے یا گھر میں یا عیدگاہ میں وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مجموع الفتاوی۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ ان مسائل میں جمع کرنے کی توفیق دی ان کی یہ آخری سطور ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربان ہستی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا اجر بڑھا دے اور فردوس اعلیٰ میں ان کے درجات بلند کرے، اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری تمام علماء اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں، مومنین اور مومنات کی زندوں اور مردوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام امور کی اصلاح کر دے، اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرے اور ہمارا حسن خاتمہ کرے اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے، نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے، اور ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک نبینا محمد و آلہ و صحبہ۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اس